अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم العدد فی الاسماء یعنی نمبر کریں گے، ناؤنز کا نمبر ہم سیکھیں گے، اور ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ مثنیٰ پر، یعنی ہم عدد کے بارے میں جانیں گے اور پھر زیادہ تر ہم بات مثنیٰ یعنی ڈیول کی کریں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اعراب پڑھ لیا، ہم نے جانا کہ چینج ہوتی ہے آخری کلمے میں یعنی خصوصاً اسما میں، بحسب موقعہ، موقع کے لحاظ سے یعنی جگہ کے لحاظ سے جملے میں، اور یہ جو چینج ہوتی ہے وَيَكُونُ هَذَا التَّغَيُّرُ بِوَاسِطَةِ حرکات الظاہرہ، یا تو یہ چینجز کی جاتی ہے ظاہر حرکات سے، یا یوں کہہ سکتے ہیں صرف حرکات سے جو کہ اینڈ پہ لگتی ہے، اول حروف یا حروف کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ در حقیقت فی لغت العربیہ بعض الاسماء تتصرف تصریفا کاملا، کہ میجورٹی آف اسما ایسے ہوتے ہیں جو بدلتے ہیں، جو رفع میں الگ، نصب میں الگ اور جر میں الگ، مثلا محمد محمدن محمدن۔ وہیں بعضها یتصرف تصریفا غیر کامل، وہیں کچھ ایسے اسما ہے جو پورے بدلتے نہیں، جن کو ہم نے کیا کہا؟ ممنوع من الصرف۔ اس میں ہمارا فوکس تھا ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ ہم نے جانا کہ ان میں نہ ہی تنوین لگتی ہے اور ان میں جر میں زیر کے بجائے زبر ہی لگتی ہے۔ اور پھر آخری حصے میں ہم نے دیکھا وَبَعْضُهَا لَا يَتَصَرَّفُ اصلاً، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن پر تو بالکل یہ اثر دکھتا ہی نہیں، ان کو ہم نے مبنی کہا۔ اس میں ہمارا فوکس موسیٰ پر رہا، یعنی موسیٰ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں حالات میں نہیں بدلتا۔ تو دیکھ لیجئے ہم نے حرکات ظاہرہ اور حروف کی بات کی، اس کو ہم نے مثالوں سے سمجھا۔ مرفوع، منصوب اور مجرور جب مفرد میں ہم دیکھتے ہیں یا جمع تکسیر میں دیکھتے ہیں تو ہم انہیں تنوین سے دکھاتے ہیں، ولدن ولدن ولدن، بنتن بنتن بنتن۔ مزید ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو زائد الف لگتا ہے زبر تنوین کے ساتھ، یہ ایسے اسما میں نہیں لگتا جن کے اختتام پر یا تو گولتا ہو یا الف اور حمزہ اکٹھے آیا ہو، یعنی اس صورت مثلا یہاں پہ بقراتن میں بقراتن بقراتن بقراتن، وہیں سماعن سماعن سماعن۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں شیئن تو حمزہ سے پہلے یا ہے، تو ایسی صورت میں شیئن میں بھی زائد الف لکھا جائے گا، یعنی شیئن شیئن شیئن۔ تو حروف کی جب بات آئی اس پر ہم نے دیکھا کہ ڈیول اور پلورل اس کی ایک امپورٹنٹ اگزامپل ہے۔ ڈیول میں مرفوع حالت میں ہم آن لگاتے ہیں، مذکر میں مثلا مومن سے مومنان، وہی مونس میں مومنتن سے مومنتان۔ وہیں اگر ہم دیکھیں نسبی اور جری میں کیا لگتا ہے؟ عین لگتا ہے، مومنن سے مومنین، وہیں مومنتن سے مومنتین۔ اور جری پوزیشن میں بھی دیکھیے کیا آئے گا؟ مومنن سے بھی مومنین آتا ہے، یعنی یہ جو نسبی اور جری حالت بالکل سیم ہوتی ہے۔ وہیں مومنتن بھی مومنتین ہی بنتا ہے، یہاں پر بھی نسبی اور جری پوزیشن سیم ہوتی ہے۔ دوسری مثال جو ہم نے دیکھی وہ تھی جمع کی، جہاں کے حروف سے اعراب کو پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس تھا اون کا سفکس میسکولائن میں یعنی مذکر کے لیے، اور آتن کا سفکس تھا مؤنث کے لیے، یعنی مومن سے مومنون رفع میں، اور وہیں مومنتن سے مومناتن، تو یہ دونوں مرفوع ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں نسبی حالت میں مذکر میں عین لگتا ہے، جیسے مومنن سے مومنین، وہیں جری حالت میں بھی عین کا ساؤنڈ ملتا ہے،
یعنی جمع میں بھی ہم نے دیکھا نسبی اور جری حالت بالکل سیم ہوتی ہے. وہیں اگر مونس کی بات کریں مرفوع میں تو آتن کا ساؤنڈ ہمیں ملتا ہے اور نسبی اور جری حالت میں آتن کا ساؤنڈ ملتا ہے. یعنی مومنتن سے بھی مومناتن اور مومناتن سے بھی مومناتن. اس کے بعد آخر پر ہم نے بات کی تھی مبنی اسما کی کہ جو ثابت رہتے ہیں جو بدلتے نہیں، یعنی ان کی جو رفع نصب اور جر وہ ایک ہی جیسی رہتی ہے. اس کی کچھ اقسام ہم نے دیکھی، ضمائر مثلا انا انت ہوا، اسی طرح اسماء موصولہ مثال کے طور پر الذی التی، اسی طرح اسماء اشارہ ھذا تلک، اسی طرح اسماء استفہام مثلا من ما این. یعنی یہ اسماء ایسے ہیں جو جہاں پر بھی آئیں یہ بدلتے نہیں، اس پر عاملہ کا اثر نہیں ہوتا. چونکہ یہ سب اسماء ہیں تو لہٰذا یہ ریزسٹنٹ ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ مبنی ہے. آخری کیٹیگری میں ہم نے کچھ ایسے اسما دیکھے یعنی جو خاص اسما ہیں، مثلا موسیٰ عیسیٰ، اسی طرح کسرا. کسرا یہ تو بادشاہ ہے اور بخارا یہ تو جگہ کا نام ہے. تو یہ چار خاص ایسے اسما ہیں جن کو ہم ایز اے ریفرنس یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو کیا ہیں، جو اسماء المبنیہ میں سے ہے، یعنی جن کی نسبی رفعی اور جری حالت بالکل یکساں ہوتی ہے. تو آئیے ان فراغات کو بھرتے ہیں. املا الفراغات بما یناسب من الصندوق، یعنی اس باکس میں سے ہم مناسب کلموں کو چوز کر کے نیچے دیے گئے فراغات کو بھرنے کی کوشش کریں گے. چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو پہلے پڑھتا ہے؟ لقومه الق اللہ والفرقان. جزاک اللہ. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. جزاک اللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. جزاک اللہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جزاک اللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. جزاک اللہ. تو آئیے آج کے لیسن کی طرف جانے سے پہلے کچھ شکلیں دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو کلمے لکھے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عینین، عینین، شفتین، شفتین، نجدین، نجدین، رجلین، رجلین، وامرأتین. واو عطفی آ گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ امرأتان، رجلین، امرأتان. ہدینا، ہدینا یعنی ہم نے ہدایت دی، ہم نے گائیڈ کیا. جنت، عین، جنت، عین، فاکہۃ، فاکہۃ، لسانا یہ نسبی حالت میں ہے، ہم اسے لسان، لسانن، لسانن سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو چلیے کون آپ میں سے ایک بار ان کی دہرائی کرتا ہے؟ عینین، شفتین، نجدین، رجلین، وامرأتان، امرأتان. جزاک اللہ. ہدینا جنت عین فاکہۃ لسانا. جزاک اللہ. عینین، شفتین، نجدین، رجلین، امرأتان. جزاک اللہ. ہدینا جنت عین فاکہۃ لسانا. جزاک اللہ. تو دیکھ لیجئے یہاں پر ایک خاص چیز ہے، وہ ہے یہ، یعنی چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، یعنی عینن، اس کا ڈیول بنے گا عینان. اسی طرح ایک آنکھ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عینن، اور اس کا ڈیول بنتا ہے عینان یا عینین. تو یہ ایک خاص چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چشمے کے لیے بھی، یعنی جسے ہم سپرنگ کہتے ہیں اس کو بھی عین کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کیا جانیں گے؟ اليوم سنتعلم العدد فی الاسماء. یہ اسما میں یہ جو نمبر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. انواع العدد فی الاسم، ہم عدد کے ٹائپس دیکھیں گے اسم میں، یعنی ناؤن کا جو نمبر ہے اسے ہم کریک کریں گے. اس کے بعد المثنی فی لغت العربیہ، اس کے بعد ہم مثنیٰ دیکھیں گے، یہ ڈیول جو ہے اس پر ہم فوکس کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تکوین المثنی کہ مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ایک حدیث جانیں گے تاکہ مثنیٰ ہمارے ذہن میں آ جائے، اور کچھ آیات قرآن کریم سے دیکھیں گے اس مثنیٰ کے اوپر.
تو آئیے شروع کرتے ہیں. ما هو العدد فی الاسم، عربی میں کیا ہے عدد اسم کا؟ تو العدد فی الاسم، عدد اسم میں یعنی کم عدد الشیء، کتنی تعداد ہے کسی چیز کی. حل ہوا، کیا وہ واحد یعنی ایک ہے، اثنان دو ہیں، او اکثر من اثنین. عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا عدد کیا ہے، کیا وہ ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ. تو دیکھ لیجئے، ایک تو ہم دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں دو اور کیٹیگریز ملتی ہیں ایک کو چھوڑ کر. ایک ہے اثنان، اثنان الگ ہے اور دو سے زیادہ الگ ہے. تو دیکھ لیجئے، واحد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفرد، یعنی ایک کے لیے اسم جو ہے مفرد کہلاتا ہے. وہیں دو کے لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنی، مفرد مثنی. اور دو سے زیادہ کے لیے ہم جمع کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ عربی میں جو عدد ہوتے ہیں اسما میں، یہ تین ٹیئرز میں ہوتے ہیں، سنگولر، ڈیول اور پلورل. واحد یعنی مفرد، اثنان یعنی مثنی، اور اکثر من اثنین دو سے زیادہ کے لیے کیا ہے؟ جمع. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو انواع العدد ہے فی الاسم، اسم میں یہ جو انواع العدد ہے یہ کیا ہے؟ تو جیسے ہم نے ابھی دیکھا، ایک تو مفرد ہے، مفرد یعنی واحد، ایک کے لیے، یعنی سنگولر کے لیے، ایک کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم مفرد کہتے ہیں. اور پھر دو کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ المثنی، یعنی ڈیول، دو کے لیے. اس کے بعد مور دین ٹو کے لیے ہم پلورل استعمال کرتے ہیں، یعنی الجمع. الجمع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اکثر من اثنین، دو سے زیادہ. مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھ لیجئے، کتاب، اسے ہم کتابن کہیں گے، اور یہ کیا ہے؟ ولدن. اور یہ ہم جانتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ کتابن ہوگا، کتابن ہوگا، کتابن ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی ولدن، ولدن، ولدن. اب یہاں پر آئیے، دو کتابوں کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ کتابان یا کتابین، جو کہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح دو لڑکوں کے لیے کیا ہے؟ ولدان یا ولدین. اب دو سے زیادہ کے لیے کیا ہے؟ یہ ہم کل جانیں گے. فی الحال آج ہم بس اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عربی کا جو نمبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنگولر ہے، ڈیول ہے اور پلورل ہے. جیسے یہ جو دو سے زیادہ کتابیں ہیں، اس کے لیے ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں کتبن. اور وہیں ولد کی جو جمع ہے وہ ہے اولاد، اولاد. اب آئیے، اب ہم فوکس کریں گے مثنی پہ، یعنی آج ہمارا مین ٹاپک رہے گا مثنی. مثنی فی لغت العربیہ، یہ ڈیول خاص ہے، یہ ڈیول خاص ہے عربی میں. تو یاد رکھ لیجئے، فی لغت العربیہ المثنی لہو صیغۃ خاصہ، اس کے لیے خاص صیغہ ہے. کیا صیغہ ہے؟ وہی آن فی حالت الرفع، رفع کی صورت میں ڈیول بنانے کے لیے آپ نے آن لگانا ہے. آن، جیسے مومن سے مومنان، وہیں مومنتن سے مومنتان. یہ تو ہو گیا رفعی حالت کے لیے. نسبی اور جری حالت کے لیے ہم عین کا سفکس لگاتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس مومن تھا، مومن سے نسب میں ہمارے پاس مومنتن، مومنتن سے کیا؟ مومنین. تو دیکھ لیجئے، مومنن سے مومنین، وہیں مومنن سے مومنین. یعنی کیا پتا چلا؟ آن کب آئے گا؟ جب مومنن کو ہم ڈیول بنائیں گے، یعنی مرفوع حالت میں آن کا سفکس لگے گا. اسی طرح مؤنث میں دیکھیے، یہ تھا مومنتن، تو مومنتن سے مومنتین، اور وہیں مومنتن سے بھی مومنتین. تو یہ ساؤنڈز یاد رکھ لیجئے، آن کا ساؤنڈ مرفوع ہوتا ہے اور عین کا ساؤنڈ منصوب یا مجرور ہوتا ہے. یعنی تکوین مثنی کی کیا ہے؟ آپ نے اگر مرفوع اسم کو لایا، اس کے آخر پر آپ کو آن لگانا ہے. آن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الف ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ نون مقصورہ ہے، یعنی زیر کے ساتھ نون ہے. نسبی اور جری حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے آگے عین لگانا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک یا ساکن ہے اور نون مقصورہ ہے.
ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مفرد اسم ہوگا اس کا ڈیول کیسے بنایا جائے گا۔ ہم نے یہ سمجھا ابتدا میں ہی کہ ڈیول دو قسم کے بنیں گے۔ یہ دو قسم کے ڈیول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ایک ڈیول تو مرفوع ہوگا اور دوسرا ڈیول یا منصوب یا مجرور ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کو وضاحتاً سمجھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارے پاس مفرد میں مسلمن، تو اس کو آن کا سفکس لگے گا تو یہ بنے گا مسلمان۔ وہیں مسلمن کو کیا لگے گا؟ عین لگے گا، یہ بنے گا مسلمین۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنوین ڈراپ ہو گئی، اس کے بدلے زبر آ گئی۔ یہاں پر تنوین بھی ڈراپ ہو گئی، الف جو زائد تھا وہ بھی ڈراپ ہو گیا، اس کے بدلے عین کا سفکس لگ گیا۔ وہیں جر میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنوین کو گرا دینا ہے اور اس کی جگہ پہ عین لگانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمین۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسبی اور جری حالت ان کی بالکل سیم ہے۔ تو یہ تو تھی مذکر کی مثال۔ اب مؤنث کی مثال میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو مرفوع حالت میں جیسے یہاں دیکھ لیجئے، یہ ہے مسلمتن، تو آن کا سفکس لگ گیا، یہ بن گیا مسلمتان، آن۔ اور وہیں نسبی حالت میں جو کہ مسلمتن تھی، اس میں عین لگ گیا اور یہ بن گیا مسلمتین۔ اور جری پوزیشن میں بھی بالکل اسی پیٹرن پہ مسلمتن سے کیا بن گیا؟ مسلمتین۔ یعنی یہاں پر بھی اس کی جو نسبی اور جری پوزیشن بالکل سیم ہے۔ یہاں پر وہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ پھر ڈیفرنشیٹ کون کرے گا؟ سیاق کرے گا۔ ادوات ہم دیکھیں گے، کانٹیکسٹ دیکھیں گے، عامل دیکھیں گے، اس کی بیسس پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ کلمہ منصوب ہے یا مجرور ہے، یہ اسم منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک پریکٹس کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرفوع میں ہم نے آن لگانا ہے، منصوب اور مجرور حالت میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ عین لگانا ہے۔ رجل رجلان رجلا رجلين رجل رجلين عين عينان عينا عينين عين عينين شفة شفتان شفة شفتين شفة شفتين جزاکم اللہ خیر۔ نجد نجدان نجدا نجدين ناجد ناجدين مؤمن مؤمنان مؤمنا مؤمنين مؤمن مؤمنين كلمة كلمتان كلمة كلمتين كلمة كلمتين جزاکم اللہ خیر۔ شهيد شهيدان شهيدا شهيدين شهيدين غلام غلامان غلاما غلامين غلام غلامين حبيبة حبيبتان حبيبة حبيبتين حبيبة حبيبتين جزاکم اللہ خیر۔ زوج زوجان زوجا زوجين زوج زوجين يتيم يتيمان يتيما يتيمين يتيم يتيمين خفيفة خفيفتان خفيفة خفيفتين خفيفة خفيفتين جزاکم اللہ خیر۔ ملك ملكان ملكا ملكين ملك ملكين جنة جنتان جنة جنتين جنة جنتين ثقيلة ثقيلتان ثقيلة ثقيلتين ثقيلة ثقيلتين جزاکم اللہ خیر۔ والد والدان والدا والدين والد والدين امرأة امرأتان امرأة امرأتين امرأة امرأتين مسلمة مسلمتان مسلمة مسلمتين مسلمة مسلمتين جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کر لی کہ جب ہم نے دو پیش کی تنوین لی تو ہم نے آنے کا ساؤنڈ پریفر کیا۔ اس کے بعد اگر ہم نے دو زبر کی تنوین لی تو ہم نے یعنی نسبی حالت میں ہم نے عین کا ساؤنڈ لیا۔ وہیں اگر ہم نے اسے مجرور کیا تو ہم نے اس پر پھر سے عین کا سفکس لیا۔ مزید آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لی کہ یہ جو گول تا والے اسما ہیں، جب ہم ان کے ڈیول بناتے ہیں تو یہ گول تا جو ہے فلیٹ تا یا نارمل تا میں چینج ہوتا ہے اور پھر سفکس لے لیتا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی بھی کلمہ لے لیتے ہیں، خفیفتن لے لیتے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہے خفیف، اب یہ نارمل تا بن جائے گا، خفیف، اب یہ بن جائے گا تانی، خفیفتانی یا خفیفتین۔ تو ملاحظۃ المہمہ کیا ہے، یعنی امپورٹنٹ نوٹس کیا ہے؟ الاسم یجب ان یکون معدودن، اسم کوئی نہ کوئی عدد لے لیتا ہے، یعنی ہم ابھی مثنیٰ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے لا یثنی ما لا یعد، لیکن کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کا ہم نمبر نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر جو ماں ہے، پانی ہے یا ہوا ہے، تو اس کا ہم سنگل، ڈیول اور پلورل نہیں لے لیتے ہیں۔ عادتاً اسم میں ہم سنگولر، پلورل اور ڈیول نکالتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں ان کے ہم نہ ہی ڈیولز نکالتے ہیں اور نہ ہی ان کو گن سکتے ہیں، جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل۔ اسی طرح دوسری چیز جو آپ نے ابھی نوٹ بھی کر لی ہوگی کہ جب کسی اسم کے آخر پر گولتا آتا ہے جسے ہم تائی مربوطہ کہتے ہیں، ہم اسے حذف کرتے ہیں اضافے سے پہلے، یعنی یہ گولتا کہاں چلا جاتا ہے، سیدھا تا، اور پھر اس میں سفکس لگتا ہے، وہ چاہے آن کا لگے یا عین کا۔ اسی طرح اگر اذا کان الاسم منتہیا بالف ممدودہ او مکسورہ، اگر آخر پر الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو تو پھر فقد تتغیر کتابتہ قلیلا، تو ہلکی سی اس میں آپ کو چینج ملتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے یہ ہے فتن، فتیانی، اسی طرح عصا، اس کا کیا بنتا ہے اسوانی، یعنی ہم نے اس سلائیڈ سے کچھ امپورٹنٹ نوٹس کر لینے ہیں جو کہ رفتہ رفتہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں ان کے ہم ڈیولز نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہم نے اور ایک پوائنٹ جانا کہ گولتا فلیٹ تا میں بدلتا ہے جب ہم نے اس کا ڈیول بنانا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کے ڈیول بننے سے پہلے کچھ چینجز بھی آتی ہے یا ان کی اپیرنس بدلتی ہے، خاصتاً اگر الف ممدودہ ہو یا مقصورہ۔ اب آئیے ایک پریکٹیکل مثال دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، آن کا ساؤنڈ دیکھ لیجئے، کلمتن سے کلمتان، حبیبتن سے حبیبتان، خفیفتن سے خفیفتان، ثقیلتن سے ثقیلتان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، بہت پیارے ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ میزان عمل میں بہت باری ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ میں سے کون اسے ایک بار دہرانا چاہے گا؟ جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ کون سے؟ وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان، اس کے بعد حروف جارہ آیا ہے جس کی وجہ سے رحمان، لسان، میزان ہوا ہے، یعنی اعراب ہر جگہ پر آپ کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ شروعات ہی ہو رہی ہے کلمتان، تو یعنی یہ رفع کا ساؤنڈ ہے، کلمتان حبیبتان خفیفتان اور ثقیلتان۔ اب آئیے قرآن کریم سے بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الرحمن کی 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت 46 میں دیکھیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آن، جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی ڈرتا ہے مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جس کو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے، جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ مزید انہی 2 باغوں کے بارے میں آیت 50 میں کیا ہے؟ فیہما عینان تجریان، فیہما، ان 2 میں، ان 2 باغوں میں کیا ہوں گے؟ عینان، عینان 2 چشمے، تجریان، بہ رہے ہوں گے۔ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں دونوں بہ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس میں ربط ہوتا ہے جو صفت اور موصوف۔ عینان تجریان، 2 چشمے بہنے والے۔ انہی کے بارے میں مزید آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما
ان میں کیا ہوں گے؟ ان دو باغوں میں کیا ہوں گے؟ من کل فاکہۃ، ہر میوے میں سے، زوجان، دو دو، یعنی ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ سورۃ البلد کی یہ کنٹینیوس 3 آیات ہم دیکھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 8 میں دیکھیں، الم نجعل لہ عینین، الم نجعل، کیا نہیں ہم نے کر دیا، ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، عینین، دو آنکھیں۔ یہاں تھا آنے آنے آنے، یہاں کیا ہے؟ آئینے آئینے آئینے۔ یہ بھی ڈیول، یہ بھی ڈیول، فرق کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، یہ منصوب یا مجرور ہو سکتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں کر دی اس کے لیے دو آنکھیں، یعنی کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، اور ایک زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، شفتین، دو ہونٹ، وہدیناہ، اور ہم نے ہدایت کی ہو اسے، النجدین، دو راستوں کی، اور اسے دو راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورت یوسف کی آیت 36 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ سین ہمارے پاس پیش کر رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام سجن، قید خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ، السجن، قید خانے میں، فتیان، دو نوجوان اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السجن فتیان، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 282 میں دیکھیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم لین دین کریں، یعنی خاصتاً قرض کا معاملہ ہے، تو اسے ہم لکھ لیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بنا لو، دو گواہ، من رجالکم، آدمیوں میں سے، تم دو گواہ بنا لو آدمیوں میں سے۔ تو یہاں کیا ہے؟ شہیدین۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، پھر اگر تمہیں نہ میسر ہو، رجلین، اگر تمہیں دو مرد میسر نہ ہو، گواہی کے لیے میسر نہ ہو، تو کیا؟ فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں۔ سورۃ النساء کی آیت 7 میں دیکھیں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، لِلرِّجَال، مردوں کے لیے، نصیبٌ، نصیب ہے، حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو کہ ان کے پیرنٹس نے، والاقربون، یا ان کے قریب اقربا نے چھوڑا ہے۔ جو ترکہ ہے ماں باپ کا اور اقربا کا، اس میں سے حصہ ہے مردوں کا۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے ہے، نصیب مما ترک، حصہ اس میں سے جو چھوڑیں، والدان، پیرنٹس، والاقربون، اور قرابت دار، یعنی جو مال والدان یعنی پیرنٹس اور اقربون، قریب کے رشتہ دار چھوڑ دیں، ان میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا آنے کا ساؤنڈ ہے، یہاں پہ آئینے کا ساؤنڈ ہے، شہیدین، رجلین، یہاں پہ دیکھیں وامرأتان، یہاں پہ دیکھیں والدان۔ تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہم نے ایک دوسرے ڈومین کو ہٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اعراب کو جانا، اب ہم عدد کی طرف آئے، یعنی اسما میں جو عدد ہوتا ہے، ہم نے دیکھا انواع العدد کیا ہے۔ ایک سنگولر یعنی مفرد ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیول یعنی مثنی ہوتا ہے، اور پھر جمع ہوتا ہے جو کہ دو سے زیادہ کے لیے لگتا ہے۔ اس پر ہم نے بات کی کہ مثنی کیسے ہوتا ہے، لغت العربیہ میں مثنی کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک حدیث کو ہم نے دیکھا ایز اے ریفرنس، جو کہ ہمیں ڈیول کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اور آخر پر ہم نے کچھ آیات کریمہ دیکھی جس میں کہ ہم نے مثنی کو دیکھا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی، وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔